کہ ہمارے گھر میں ایک بیماری آ گئی ہے جس کا نام ہے ٹک ٹاک. ایک موب، آپ نے کیا دیکھا ہوگا اس خاتون نے کس طرح ایک موب کو انگیج کیا، صرف یہ دکھانے کے راتوں رات فیم لینے کے لیے کہ میں کتنی فیمس ہوں، اور تھوڑا سا ڈرامہ کریٹ کیا. میں ہوں آپ کا میزبان عمران حسین. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو آج سے کچھ دن پہلے 14 اگست پہ جو بے حیائی، جو بغیرتی پھیلائی گئی مینار پاکستان جیسی قومی ورثہ، جو ہمارا قومی ورثہ ہے، وہاں پر جو بغیرتی اور جو گندگی پھیلائی گئی، جس سے ہماری قوم کا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس قدر خراب ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ قوموں کا امیج کتنی. مسلمان بینگ اے مسلم، مسلمانوں کے لیے سب سے غمگین مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے، جس میں ہم ذکر کرتے ہیں یزید کی کہ جس نے اپنی درندگی کی انتہا کر دی. لیکن مینار پاکستان جیسے واقعوں کو دیکھ کر ہر دل اس طرح لرز اٹھا جیسے کہ یزید زندہ ہو گیا. اب اس کے اگر پس منظر میں جایا جائے تو ایک تو میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ والدین کی نالائکی ہے، جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت میں کمی چھوڑ دی، اور اس میں ہمارا بھی اس میں رول ہے، گورنمنٹ کا بھی رول ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کو عام نہیں کیا گیا، اور تربیت میں اسپیشلی اساتذہ، جو آج کل کے اساتذہ ہیں وہ تو بالکل بھی اس چیز سے عاری ہو چکے ہیں کہ بچوں کی اچھے سے تربیت کریں، اور والدین کو بھی اس چیز پر درس دیں کہ وہ اولاد کی تربیت اچھی کریں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی بھی خاتون ہے، وہ اس کا کریکٹر جو بھی ہے، ہم اس کے کریکٹر کی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ہم یہاں یہ بھول جاتے ہیں جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اسلامی کو بھول کر ہم جمہوریہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. پہلے فیز میں جو تصویر کا پہلا رخ ہے، ہم اس میں جمہوریہ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر ہر ایک کو آزادی رائے حاصل ہے، آزاد ہے. لیکن جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے، وہاں پر آزادی کے جو میننگز کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے لیا جاتا ہے. ہم اس آزادی کو ہم یورپ کی آزادی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ کا آنا جانا ہو، ظاہری سی بات ہے آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، نکلتے ہوں گے، عام روٹین میں نکلتے ہوں گے، لیکن اسپیشلی ایسے دن پر جب ہمیں آزادی ملی، 14 اگست کو جب ہمیں آزادی ملی، لیکن اس 14 اگست پر تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس آزادی کو کس طرح کر کے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. میں نے سیلیبریشن دیکھی، میں نے سڑکوں پر دیکھے، میں نے چوراہوں پر لڑکے دیکھے، لفنگے لڑکے دیکھے. میں کہتا ہوں کہ میں نے بلکہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو آ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چنگچی رکشہ پر دو خواتین بیٹھی ہیں اور ایک لڑکا بھاگ کر ان کے اوپر گیا ہے اور ان کے ساتھ انہیں ہراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اب اس کو ہم ساری قوم، جیسے ہی انہوں نے یہ تصویر کا صرف ایک رخ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آپ کو تصویر کے دوسرے رخ کی طرف لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں ایک بیماری آ گئی ہے جس کا نام ہے ٹک ٹاک. میں سبھی ٹک ٹاکرز کو بلیم نہیں کروں گا، لیکن کچھ ایسے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاکرز کا ایکچولی ان کی مینٹلٹی کیا ہے. ہر ٹک ٹاکر یہ سمجھتا ہے، ایک دن کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید سیلیبریٹی بن گیا ہے، اور اس میں ہر کیٹیگریز آتی ہیں. ٹاپ کیٹیگریز میں جائیں اور نیچے کیٹیگریز میں جائیں. معاشرے کی اگر تقسیم دیکھیں تو اگر جو لو کیٹیگریز ہیں وہ ان کے بڑے بڑے خوابs ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب شاید ان کے لیے دنیا بدل گئی ہے. وہ ٹک ٹاک بنا کر اور اس پر گندگی پھیلا کر، میں اس کو گندگی کا نام دوں گا، بےغیرتی کا نام دوں گا، بےغیرتی پھیلا کر وہ شاید راتوں رات وہ فیمس ہو جائیں گے. اور کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، کس قدر گرا ہوا معاشرہ ہے ہمارا کہ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ ویڈیوز دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے جیسے کہ میرا دل خون کے آنسو رویا، اسی طرح ہر انسان کا دل خون کے آنسو رویا ہوگا، ہر بہن کا دل خون کے آنسو رویا ہوگا، ہر ماں کا دل خون کے آنسو رویا ہوگا. ان ایجوکیٹڈ لوگ
اور ایسے جن کی تربیت گاہ میں کمی رہ گئی، جن کی والدین نے تربیت میں کمی چھوڑ دی، وہ اس وقت ٹک ٹاک پر آئے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر وہ راتوں رات ان کے فالورز آپ دیکھیں تو ملینز میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ ساری بیماری ٹک ٹاک سے ایکچولی چلی ہے۔ اب وہ خاتون، اب میں اس طرف آ جاتا ہوں، میرے پاس جو ابھی تک کی جو میرے خاص ذرائع نے جو مجھے نیوز دی ہیں، وہ خاتون نے میرا جہاں تک میرا خیال ہے اور جو حقائق بتاتے ہیں کہ یہ سارا پری پلان تھا، لیکن پری پلان کچھ اس طرح نہیں تھا جیسا کہ وہاں پر ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بھی ٹک ٹاکرز کہیں پر جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ کو انگیج کیا جائے، موب اکٹھا کیا جائے، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں، کیمرے کی آنکھ انہیں دکھا سکے کہ میں کتنا فیمس ہوں، میرے فالورز کتنے ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، میں جہاں چاہوں ان کو بلا سکتا ہوں۔ اسی طرح اس خاتون نے موب کو انگیج کیا اور وہاں پر بلایا، ٹائی اپ کیا سب کے ساتھ، ان کو وہاں پر بلایا اور وہاں پر اوچھی حرکات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز میں، ایک موب، آپ نے کیا دیکھا ہوگا، اس خاتون نے کس طرح ایک موب کو انگیج کیا، صرف یہ دکھانے کے، راتوں رات فیم لینے کے لیے کہ میں کتنی فیمس ہوں، اور تھوڑا سا ڈرامہ کریٹ کیا جیسا، لیکن وہ ڈرامہ بڑا ہو گیا جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ڈرامہ بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے اس موب کو جب بلایا، وہاں پہ مختلف قسم کی پہلے سیلفیز سٹارٹ ہوئیں، اس کے بعد کچھ ڈانس کے پروگرام شروع ہوئے، اور جب ڈانس کے پروگرام شروع ہوئے تو موب بڑھتا گیا، اور مینار پاکستان جیسی جگہ، کیونکہ اگر آپ سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو وہاں پر زیادہ تر ایریا جو ہے وہ آپ کو کم پڑھے لکھے لوگوں کا ملے گا۔ میں سبھی کو نہیں کہہ رہا، لیکن اسپیشلی جو منڈی کا ایریا ہے وہ آپ کو کم پڑھے لکھے لوگوں کا ملے گا، اور وہی لوگ اس دن ان کا قریبی ایریا وہی بنتا تھا، اور وہ وہاں پر پہنچے اور پھر وہ گندگی پھیلائی گی، وہ درندگی ہوئی کہ جیسے کہ چڑیا گھر کے شیروں کو شاید وہ بھی ایسا نہ کریں، وہ بھی انسانوں سے ڈریں باہر نکلتے ہوئے، لیکن ان درندوں نے اپنی درندگی کی انتہا کر دی۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس خاتون کے مطابق یہ 3 سے 4 گھنٹے تک یہ سارا ڈرامہ جاری رہتا ہے، لیکن اب 14 سے 17-18 کے تک یہ خاتون مختلف اپنے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی ڈالتی ہے، اپنے انسٹاگرام پر سٹوریز بھی شیئر کرتی ہے، لیکن ایسی کوئی سٹوری شیئر نہیں کرتی۔ اب اس نے یہ سٹوری شیئر کی 17 یا 18، آئی تھنک 18 اگست کو یہ سٹوری جو ہے وائرل ہوئی۔ اس کے بعد اس خاتون نے رونا دھونا شروع کر دیا، لیکن ان 3 دنوں کے گیپس کا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا سوچتی رہی، وہ کس سے مشورے کرتی رہی۔ اگر وہ مشورے کرتی رہی تو اٹس مین کہ یہ پری پلان تھا۔ اب آ جاتے ہیں اقرار الحسن اور شامی، جنہوں نے اس سٹوری کو کور کیا اور جنہوں نے ملینز میں ویورز لیے۔ ناظرین، بقول اس خاتون کے کہ انہوں نے فوراً رابطہ کیا اقرار الحسن کے ساتھ، ARY کی ٹیم اقرار الحسن کے ساتھ، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اقرار الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس خاتون کو، عائشہ بے کو میسج کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ہم آپ کی سٹوری کور کرنا چاہتے ہیں۔ اب ناظرین، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ہر چینل والا یہی چاہے گا کہ وہ سب سے پہلے سٹوری تک پہنچے، لیکن اگر خاتون کے طرف جائیں تو اس کا اقرار الحسن کے گھر، شامی کے گھر آنا بنتا تھا، کیونکہ اگر اس کی سٹیٹمنٹ کو مانا جائے تو وہ خود آئی، اور اگر شامی کی اقرار الحسن کی سٹیٹمنٹ کی طرف آیا جائے تو اقرار الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے میسج کیا، تو پھر یوزلی نارملی جتنے بھی چینلز والے ہیں وہ خود وکٹم کی جگہ پر جا کر اس کا انٹرویو کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے کہ وکٹم خود چل کر آتا ہے شامی کے گھر اور وہ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو میں بھی کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پوری سٹوری پری پلانڈ ہے، لیکن میں اس میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں اقرار یا شامی نے کچھ ایسی پلاننگ کی ہوگی۔ اب اس خاتون نے اس کے بعد مزید جو مجھے نظر آیا کہ خبروں نیوز سے پتہ چلا، مزید نیوز سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک نامی گرامی ہستی
جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں، بڑے نامی گرامی ہیں، ان سے 1 لاکھ روپیہ بھی وصول کیا ہے اور مزید یہ ڈیمانڈز کر رہی ہیں کہ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، مجھے گھر دیا جائے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ ناظرین، یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ ہمارے معاشرے کو زمین دوز کر دے گی۔ ابھی تک ہم زمین پر ہیں، اور اگر ہم نے یا گورنمنٹ نے یا ہم اگر جو گھر کے سربراہ ہیں انہوں نے ایکشن نہ لیا تو یہ ہم معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گی۔ یہ سارا کیا کرایا ٹک ٹاک کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ اس قسم کی پابندیاں ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کا مواد جو اس پر چڑھایا جا رہا ہے، جو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جس سے ہماری نیچے والا طبقہ جو مزدور ہیں ان کے لیے جو کنٹینٹ بنا، یہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، اس میں کچھ کریٹیوٹی ہونی چاہیے، کچھ کریٹیو کنٹینٹس ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر کچھ اور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس کی ویڈیوز میں، میں تو ایسا کچھ بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، لیکن آپ نے دیکھی ہوں گی کیونکہ ساری دنیا نے یہ ویڈیوز اس کی دیکھی، اور اس کے بعد جو بدنامی پاکستان کی گئی، جو بےغیرتی انہوں نے پھیلائی مینار پاکستان جیسے قومی ورثہ والی جگہ پر، وہ انتہائی قابل شرم ہے۔ تو ناظرین، آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور میری آپ سب ناظرین سے یہ التجا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں کمی مت چھوڑیے گا، اور اس ٹک ٹاک جیسی بیماری سے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں، اس ٹک ٹاک جیسی بیماری سے جان چھوڑائیے اور اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں، اور کوشش کریں کہ قرآن حدیث کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمیں اسلام اور جمہوریہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ